ہم لوگوں نے اس ڈسکشن کا آغاز کیا تھا کہ وہ اعمال جو رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں. بہت سے اور اعمال کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. آج ہم جس عمل کی بات کریں گے جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی وہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور وہ عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی صدقہ کرنا. ایک خرچ کرنا وہ ہوتا ہے جو کہ فرائض میں سے ہیں، جو لازمی طور پہ خرچ کرنا ہے. جیسے مرد کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا اس کے فرائض میں سے ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ فرائض میں سے ہے. یہاں پر ہم بات کریں گے جو نفلی صدقات ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو پریشان ہیں، جو مشکل میں ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی قسم کی بھی مشکل میں ہے، مساکین پہ جو مال ان پہ خرچ کیا جاتا ہے جو نفلی صدقے میں آتا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے. اب قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض ہم اللہ کو تو قرض دے نہیں سکتے، کیونکہ قرض تو ہم اس صورت میں دیں گے نا کہ جو ہماری چیز ہم کسی کو دیں. مال تو ہمارا ہے ہی نہیں، جو چیز ہماری ہے ہی نہیں ہم قرض میں کیسے دے سکتے ہیں؟ تو مال بھی اللہ نے دیا، لیکن جو دینے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ، جو مال اللہ نے تمہیں دیا اسی مال میں سے کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. قرض حسنہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو نفلی صدقات کے اوپر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ میں اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کر دوں گا. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم کسی چھوٹے بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ 10 روپے ہیں، یہ جاؤ جا کے صدقہ کرو. جب تم 10 روپے کسی ضرورت مند کو دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 10 کے بدلے میں 20 دے دے گا مثال کے طور پہ. اور پھر وہ بچہ جائے اور جا کے وہ 10 روپے دے دے، اور آپ کیا کریں کہ رات کو اس کے تکیے کے نیچے 20 روپے رکھ دیں، اور بچہ جب صبح اٹھے تو تکیے کے نیچے سے 20 روپے ملیں اسے. تو اس کی جو خوشی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس نے 10 روپے دیے اور اس کو 20 روپے مل گئے. حالانکہ جو 10 دیے تھے وہ بچے کے نہیں تھے، وہ 10 کس نے دیے تھے؟ آپ نے دیے تھے. اور جو 20 وہاں پہ پڑے ہوئے وہ بھی بچے کے نہیں ہیں، وہ کس نے دیے ہیں؟ وہ بھی آپ نے دیے ہیں. تو دونوں صورتوں میں بچے کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو انکریج کرنے کے لیے کہا کہ مال بھی آپ ہی نے دیا، اور اس کو صدقہ دینے کے بعد جو ریٹرن تھا وہ بھی آپ نے شو کر دیا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مال جو دیا وہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اور پھر اللہ ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا. پھر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے واپس بھی ہمیں کر دیتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ قرآن میں فرمایا کہ مال جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اس کا کبھی نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دنیا میں بھی واپس کرے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ صبح کے وقت 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا اجر عطا کر، اس کو بدلہ عطا کر. یعنی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو اور بڑھا دے. خرچ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے. اور پھر دوسرا فرشتہ جو ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس نے مال کو روکا تو اس کے حصے میں ہلاکت لکھ دے. ایک فرشتہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ اس شخص کے لیے بددعا کرتا ہے کہ جو خرچ نہیں کر رہا اس کے لیے ہلاکت لکھ دے. تو آپ سوچئے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے کی دعا، اور نہ خرچ کرنے والے کے لیے کتنی ہلاکت ہے کہ جس کے لیے فرشتہ دعا کرے کہ اس کو ہلاک فرما. تو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہمارے مال کو بڑھاتا ہی ہے. اسی طریقے سے بخاری و مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے ابن آدم تم خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جائے گا. کہ تم لوگوں پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کمٹمنٹ دے رہے کہ تم لوگوں پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پہ میں خرچ کروں گا. تو اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایک مال ہے، کچھ مال کا کچھ حصہ ہے، ایک سرٹن کیپیسٹی ہے جو ہم اپنے پاس مال کی رکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ جو ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے لیے نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے. اب آپ اگر اس کو اکٹھا بھی کرنا چلیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ سیونگ نہیں کر سکتے, سیونگ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن کتنی کریں گے؟ کرتے 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 آپ ہزاروں لاکھوں سے کروڑوں سے لوگ ارب پتی بھی بن جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے گلاس لیا, گلاس میں پانی بھرا, اب اس میں آپ مزید پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ پانی باہر گرے گا. جو پانی باہر گر رہا ہے وہ کسی کے کام کا ہے؟ وہ کسی کے کام کا نہیں ہے. لیکن جو پانی گلاس میں ہے وہ یوزیبل ہے, وہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ اگر کسی کو دے دیں گے تو جب پانی پیا جائے گا تو گلاس میں جگہ خالی ہو جائے گی, تو کیا ہوگا؟ پھر آپ اس میں اور پانی بھر سکتے ہیں. پھر آپ دیں گے, پھر خالی ہوگا, پھر اس میں اور پانی بھرا جا سکے گا. تو اسی طریقے سے جتنا مال اللہ نے ہمیں دیا ہے, جتنا ہم خرچ کرتے چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھرتا چلا جائے گا, دوبارہ ہمیں واپس کرتا چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ مال دیا ہوا مال کبھی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا, وہ واپس کر دیتا ہے. تو یہ یقین رکھنا چاہیے. ایک اور اسی طرح روایت ہے, ایک حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, کہ صدقہ جو دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی مال کو نہیں گھٹاتا. جو مال خرچ کیا جاتا ہے صدقے کے طور پہ, کبھی بھی اس سے مال گھٹایا نہیں جاتا. آج ہمیں دیکھنے میں کیا لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں جی مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں, تو فزیکلی میں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر 1000 روپیہ دیا تو ہمارے پاس اگر 10,000 روپیہ پڑا تھا تو 10,000 روپے سے 1,000 روپیہ کم ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ ہمیں دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ وہ ہمارا مال گھٹ گیا ہے, کم ہو گیا ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ 1,000 کم نہیں ہو رہا تھا, وہ 1,000 اللہ سبحانہ تعالیٰ ملٹیپلائی کر کے آپ کو آگے کہیں پہ اور دوبارہ واپس کرے گا, اور پھر یہاں پہ بھی واپس کرے گا اور آخرت میں بھی واپس کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صدقہ کبھی بھی مال کو گھٹاتا نہیں ہے. تو اس کو یقین رکھیں کہ جب خرچ کریں گے تو مال ہمیں واپس مل جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے, اور ایسی سچویشنز کے اندر انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی کہ جہاں پر واقعی مال کے ہونے کی ہمیں اہمیت کا پتہ لگتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ سخاوت کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ سخی نہیں ہوتے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں ان کے پاس مال نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس مال بھی اور سخی ہو تو سبحان اللہ, نور علی نور, اللہ کی طرف سے تو بہت بڑی رحمت ہے. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پہلی مشکل جو شروع کی مشکلات تھیں ان میں سے ایک مشکل کیا تھی؟ وہاں پہ پانی پینے کا مسئلہ تھا. اور پانی پینے کا مسئلہ کیا تھا؟ جو میٹھا پانی تھا وہ کنواں تھا وہاں پر, ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودی کے پاس تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص بھی کون ہے جو اس کنویں کو خریدے گا اور اللہ کے راستے میں وقف کرے گا. تو عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کر اس کنویں کو خریدا 35,000 درہم میں. 35,000 درہم آج کے اعتبار سے اگر آج کے 35,000 درہم لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 13-14 لاکھ روپیہ بنتا ہے کنورژن اگر کریں آپ پاک رومی میں. لیکن اس وقت کے 35,000 درہم کا مطلب ہے کہ آج کے حساب سے وہ کروڑوں روپیہ بنتا ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ بنتا ہے. تو وہ جا کے انہوں نے خرچ کیا اور وہ بیر روما کا جو کنواں تھا وہ خرید لیا, اور خریدنے کے بعد آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے خرید لیا اور یہ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کیا, اللہ کے راستے میں دے دیا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کر دیا. پھر دوبارہ جب مسجد نبوی کی توسیع کا مسئلہ آیا کہ جب مسلمان بڑھ گئے, وہاں پر لوگ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے زیادہ ہو گئے, تو اس کو بڑا کرنا تھا, اس کی ایکسپینشن کرنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک زمین کا حصہ تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ کون ہے جو اس کو خرید کے مسجد کا حصہ بنائے گا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کر اس حصے کو خریدا 25,000 درہم میں اور اس کو مسجد کے لیے وقف کیا. پھر اسی طریقے سے غزوہ تبوک کا جب موقع آیا پھر مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سب سے کہا کہ اس وقت تو سب سے یہ کہا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اور 10,000 دینار پھر خرچ کیے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ جتنا وہ خرچ کرتے چلے جاتے تھے اللہ بڑھا چڑھا کے ان کو واپس کرتا جاتا تھا. وہ پھر خرچ کرتے تھے پھر اللہ دے دیتا تھا. اور یہ میں بات جو ہے وہ 100 200 ہزاروں کی بات نہیں کر رہا, میں کروڑوں روپوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے دین پہ لگائے. بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. آج ہمیں اگر اللہ کی خاطر جو ہے نا 1,000 2,000 5,000 خرچ کرنا پڑ جائے نا تو وہ کیلکولیٹر ہمارے کھل جاتے ہیں. لیکن انہوں نے کروڑوں کے حساب سے لگایا اللہ کے دین میں, لیکن وہ کیا ہوئے؟ فقیر نہیں ہوئے.
اللہ نے مزید بڑھا کے دے دیا. تو اس چیز کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہی ہے, صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہی ہے, کبھی کم نہیں ہوتا. اور ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مال دیکھتے ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتا. ہم اکثر اس میں ہوتے ہیں کہ میرے پاس تو جب تک لاکھوں روپیہ نہیں آئے گا تو میں خرچ کیسے کروں, میں تو خود ضرورت مند ہوں. اگر یہ مقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قانون رکھ دیتا نا مقدار کا, تو پھر تو غریب کے لیے صدقہ کرنا امپاسبل تھا, کیونکہ غریب تو بیچارے خود اپنی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. پھر تو صرف امیر لوگ جن کے پاس لاکھوں روپیہ وہی خرچ کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ پرسنٹیج کو دیکھتا ہے کہ کتنا فیصد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا. میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص ہے جس کی تنخواہ ہے 10,000 روپے, 10,000 روپے مہینے کے. اب 10,000 روپے مہینے کی میں سے وہ اگر خرچ کرنا بھی چاہے تو بامشکل اس کا اپنا ہی گزارا ہوتا ہے, تو وہ 1000 کیا, وہ تو 500 روپے نکالنا بھی ایسے شخص کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ 10,000 روپے والی تنخواہ بندے کے لیے اپنا گزارا مشکل سے چل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ 10,000 جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ میں نے 1,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو اس نے کتنا خرچ کیا؟ اپنے مال کا صرف 1,000 روپیہ. دوسری طرف ایک شخص ہے جس کی تنخواہ ہے 1,00,000 روپیہ مہینہ, 1,00,000 روپیہ مہینہ. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بھی اللہ کے راستے میں 1,000 روپیہ خرچ کرتا ہوں, یا وہ کہتا ہے میں 2,000 روپیہ خرچ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, 2,000 روپیہ خرچ. اب جس نے 1,000 خرچ کیا ہے, 2,000 خرچ کیا, کون سی بڑی ویلیو ہے؟ 1,000 اور 2,000؟ 2,000. سو 2,000 بڑی ویلیو ہے. تو اس ہمیں دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اس نے 2,000 خرچ, اس نے زیادہ پیسے خرچ کیے, زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. لیکن اللہ کے نزدیک کس کے مال کی ویلیو زیادہ ہے؟ 1,000 روپے والے کی. کیوں؟ کیونکہ 10,000 روپے میں سے 1,000 روپے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص نے اپنے مال کا 10% اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور جو شخص 1,00,000 روپے میں سے 2,000 روپیہ دے رہا ہے, اس نے اللہ کے راستے میں صرف 2% اپنے مال کا خرچ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرسنٹیج دیکھتا ہے کہ اپنے مال کا کون شخص کتنا مال کا کتنا فیصد اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو یہ غریب شخص جس نے ظاہری طور پہ مال کم خرچ کیا, اللہ کے یہاں اس کی زیادہ ویلیو ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جس کے پاس مال بہت زیادہ تھا لیکن اس نے اپنی انکم کا پرسنٹیج جو ہے وہ کم خرچ کیا. تو یہ قانون اتنا خوبصورت ہے کہ اس قانون کے تحت غریب سے غریب اور امیر سے امیر اپنی استطاعت کے مطابق اجر لے سکتا ہے. اسی طریقے سے دیکھا جائے تو غزوہ تبوک پہ جب سچویشن تھی, سب نے مال جب خرچ کیا, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر آئے تھے, عمر رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر آئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال کی وسعت تھی, تو مجھے یقین تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. مال لے کے آگے وہ بڑے خوشی خوشی پہنچے کہ یہ یا رسول اللہ میری طرف سے یہ مال. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے بھی مال دے دیا. جب آپ سے نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ پیچھے کتنا چھوڑ کے آئے ہو, انہوں نے کہا یا رسول اللہ جتنا میں لے کے آئے اتنا ہی پیچھے چھوڑ کے آئے, یعنی 50%, اپنے مال کا نصف 50% دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں, سارے ہی دے دیا 100%. تو اب ویلیو وائز مقدار کے اعتبار سے میرے علم میں نہیں ہے کہ مقدار کس کی زیادہ تھی, لیکن یہ چیز تو شور ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اس مال کے اعتبار سے, اس صدقے کے اعتبار سے اس لیے بڑھ گیا کیونکہ انہوں نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اب اگر وہ مقدار میں عمر رضی اللہ عنہ کے مال سے کم بھی ہوگا پھر بھی اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہے, کیونکہ ہم نے کیا بات کی کہ پرسنٹیج یہ کاؤنٹ کرتی ہے, کوانٹٹی کاؤنٹ نہیں کرتی. تو جو بھی اللہ آپ کو مال دے اس کا ایک خاص فیصد اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو. آپ ایسی سمجھ لو کہ جیسے اللہ کے ساتھ ایک کمیٹی ڈال لو, جیسے ہم ایک کمیٹی ڈالتے ہیں نا ہر مہینے کی, کہ بس کمیٹی ڈالی, اور کمیٹی ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو پیسے ہم دے رہے ہوتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں اور جب ہمارا نمبر آئے گا ہمیں مل جائیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیٹی ڈال لو کہ ہر مہینے اللہ کے راستے میں ایک خاص کم سے کم مقدار ضرور نکالا کرو, اور اس یقین کے ساتھ نکالا کرو یہ کمیٹی ڈالی ہے, یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا, یہ ضائع نہیں ہو رہا. ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید ہم مال جو نکالتے ہیں وہ ضائع, اصل میں یہی مال ہے جو ہمارے کام آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو تو خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا, جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کر دیا, کھا کے لگا لیا, کپڑے خرید لیے اور ضائع ہو گئے, وہ ختم ہو گیا. لیکن جو صدقہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ حقیقت میں ہم اللہ کے ساتھ کمیٹی ڈال رہے ہیں جس کا ہمیں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی نظر آئے گا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کی مال اللہ کے راہ میں جو مال خرچ کیا تھا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یقین سے عمل کیا کرو, یقین. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم
سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار پتہ نہیں دوں گا تو واپس نہ آئے تو پھر کی ہوسی، مطلب ٹینشن شروع ہوتی نا، دے دیا اور واپس نہ آیا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ انسانی فطرت ہے، کمزور ہیں ہم لوگ. تو یہ یقین رکھو، کیونکہ یہ کہنے والا میں نہیں ہوں، مطلب ایک بندہ آپ کو کہنے یار یہ کر دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے نہ ہی ہے، لیکن جب اللہ نے کہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہ میں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا، تو یہ گارنٹی اور کمٹمنٹ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، کسی انسان کی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ صدقہ جو ہے کبھی مال کو نہیں گھٹاتا، تو یہ گارنٹی کس سے آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہی ہے. اور جس چیز کے اوپر گارنٹی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو، اس کو آنکھیں بند کر کے کر لیا کرو، آنکھیں بند کر کے کر لیا کرو کہ انشاءاللہ ہوگا ہی ہوگا، اس میں کوئی ایبسولوٹلی کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. تو یقین سے جب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا. اور یہ رزق ہمارا چونکہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے، اور اس میں برکت کے لیے دعا کرنا، کوشش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. حلال طریقے سے اگر ہے، اللہ تعالیٰ رہے کو حلال طریقے سے وسعت عطا فرمائے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا بالکل ہمارے دین کا حصہ ہے. تو خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائے، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے.